بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق کے دوران 15 دنوں میں جبکہ مکہ کی فوج مدینے کے سامنے خندق کے اس پار معطل کھڑی تھی تو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بار تن بتن لڑائی چھڑ گئی۔ ان لڑائیوں میں قریش کے دو مشہور سردار عامر بن عبدوہ اور نوفل بن مخزومی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نوفل مخزومی اپنے گھوڑے پر سوار خندق پھیلانے کی کوشش میں اپنے گھوڑے سمیت خندق میں گر گیا اور اگلے ہی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر پہنچ گئے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا کام تمام کر دینے کا سنہرا موقع تھا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھنے اور تلوار تھام لینے کا انتظار کیا۔ جس وقت نوفل خندق میں کودا تو سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی تیز کرنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوندیا رہی تھیں، جبکہ نوفل کی پیٹھ سورج کی طرف تھی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوفل کے مقابلے میں ناموافق صورتحال سے دوچار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سورج ڈھلنے کے پہلے ہی نوفل مخزومی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیونکہ قریش کی عورتوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کے جنازے کو مسلح کیا تھا، یعنی ناک کان کاٹ لیے تھے ان کے، لہٰذا ابو سفیان کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں نوفل بن مخزومی کے جنازے کو، جو قریش کا برجستہ سردار تھا، مسلح نہ کر دیا جائے۔ اس لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ میں تمہارے لیے 100 اونٹ بھیج دینے کی شرط رکھتا ہوں، یہ ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ نوفل مخزومی کے جنازے کو نہ بگاڑا جائے اور نہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، بلکہ اس کا جنازہ بغیر کسی نقص کے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اجازت دے دی کہ نوفل کی لاش جیسی ہے ویسے ہی قریش کے حوالے کر دی جائے۔ قریش کا دوسرا سردار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، وہ عمرو بن عبدوہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخص دلیری اور شجاعت، بہادری کے علاوہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی جزیرہ عرب کا نامی گرامی پہلوان مانا جاتا تھا۔ جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تلوار چلانی شروع کی تو 2 مرتبہ انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے نہ تھے کہ جو 2 زخم اٹھانے کے بعد لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیتے، بلکہ انہوں نے ثابت قدمی سے مقابلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کا ایک زبردست وار عمرو بن عبدوہ کے ہاتھ پر پڑ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ کراہتا ہوا زمیں بوس ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم آگے بڑھے اور اس کی تلوار پر اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر عمرو بن عبدوہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، یا عمرو، اگر تو اسلام لے آئے تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ لیکن عمرو بن عبدوہ نے جواب دیا اور بہت غصے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا اور بے قابو ہو کر دہاڑا، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستین سے چہرہ صاف کیا اور سر جھکا کر کچھ دیر خاموش رہے۔ عمرو بن عبدوہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو بولا، یا علی، میں نے کہہ دیا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا، پھر تم مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس لیے کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھ پر غصے اور غضب نے غلبہ پا لیا۔ اب میں اس آن تجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا تو یہ ذاتی انتقام ہوتا، لیکن میں ذاتی انتقام لینے یا اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا، بلکہ ہم مسلمان صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کسی کا خون بہاتے ہیں تو صرف اس کے دین کے لیے، اپنی ذاتی دشمنی کے لیے نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرم مزاجی سے عمرو بن عبدوہ کو مخاطب کیا اور بولے، یا عمرو، اگرچہ تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے، مگر میں پھر بھی تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تو اسلام لے آئے تو میں تیرے خون سے چشم پوشی کر لوں گا۔ لیکن عمرو کی ہٹ دھرمی قائم رہی اور اس نے بضد ہو کر کے جواب دیا کہ میں ہرگز مسلمان نہیں ہوں گا۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے دوران عمرو بن عبدوہ ایک بیش قیمت زرہ پہنے ہوئے تھا جس پر سونے کے کڑے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ عمرو کی بہن کو بھجوا دی تاکہ وہ یہ نہ سمجھ جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیمتی زرہ کے لالچ میں عمرو کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ بہرحال مکہ کی فوج خندق کے اس پار بھوک اور سردی سے تو پہلے ہی پریشان تھی اور اس پر اچانک طوفان نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ مشرکین مکہ کی ہمت اور پائیداری کے جذبے جھاگ کی طرح بیٹھنے لگے۔